بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کا ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اور اب اسی طرح سے لگتا ہے کہ نون لیگ میں بھی تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، کیونکہ اب تو بغاوت ہو نہیں رہی، بغاوت ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے صحیح کہا کہ نون لیگ میں بھی اب ٹوٹ پھوٹ کی خبریں ہیں اور موروثی سیاست کے خلاف اب وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ویسے تو کافی عرصے سے انٹرویوز دے رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، خود اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں خود بتا رہے تھے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب جو کچھ کہتے رہے، لیکن اب ان کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا بات اب اس سے بہت آگے بڑھ گئی۔ ہوا یہ کہ یہ تو الگ چل رہا تھا معاملہ کہ چلیں جی مفتاح صاحب کوئی تنقید کر رہے ہیں حکومت پر، لیکن بیچ میں آئے وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز صاحب۔ اب یہ عجیب قصہ ہو گیا کیونکہ بات اب بہت بڑھ گئی۔ سلمان شہباز صاحب کبھی پتہ چلتا ہے جی ایف آئی میں پیش ہوتے ہیں، پتہ نہیں 10-12 لوگ تھے جی، بڑے سخت سوال ہوئے ہیں، سب ڈرامے بازی، کیا سخت سوال ہونے، کیا کسی نے کچھ کہنا ہے، یہ رکے اس لیے ہوئے ہیں کہ سارے کیس بالکل کہ جی یہ پورے پروسیس سے ہو کر ہم نے ختم کر لیے ہیں کیس، تاکہ کبھی دوبارہ نہ کھل سکیں، یہ صرف اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں۔ سلمان شہباز صاحب نے ٹویٹ کی، "The last 3 finance ministers were jokers"، ٹھیک ہے جی، یہ مسخرے تھے یہ تین، جن میں ظاہر مفتاح اسماعیل اور شوکت رین اور فیس شیخ، یہ پچھلے تین۔ دے رہے نا کلاؤن شو، وہ ایک کلاؤن شو چلا رہے تھے، ایک پتہ نہیں کیا، ایک عجیب و غریب مسخرہ پن کا ایک مظاہرہ تھا، ایک شو تھا۔ Dar Saab averted a default after atomic detonations in 98. The challenges are humongous. He is giving his best shot, no match for his commitment and hard work. The 3 jokers have laid minefields. اب مفتاح صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور بار بار ان سے بات کی جا رہی ہے مفتاح صاحب سے، اور حتیٰ کہ شاہد خاقان عباسی اب بیچ میں آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، سلمان شہباز کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، بہت سی باتیں، بہت سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اپنی سینئر لیڈرشپ کو جوکر کہنا، جبکہ وہ اتنا عرصہ آپ کے والد کی کابینہ کا حصہ رہے اور ان کی مرضی سے ہی کام کرتے رہے، تو پھر یہ کلاؤن شو تو آپ کے والد چلا رہے ہیں پھر، جس میں بہت سے کلاؤنز ہیں، بہت سے جوکرز ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بھی ساتھ آ گئے۔ اب آپ جانتے ہیں پہلے سے خبریں گرم ہیں کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، کچھ اور لوگ مل کر ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں۔ اب یہ بھی میں عرض کر دوں کہ سعد رفیق صاحب بھی ناراض لوگوں میں شامل ہیں، اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا جب مریم نواز صاحبہ کو اب چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر کا کہہ دیا گیا، جی ان کو بنا دیا گیا، یعنی خاندان سے باہر کچھ نہیں جا رہا۔ اب سینئر نائب صدر کا مطلب ہے کہ سارے ہی ویسے ہی انڈر تھے، ہاتھ باندھے تھے، اب شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم وہ بھی نیچے، تمام لیڈرشپ نیچے۔ تازہ جو حکم آ گیا ہے نواز شریف صاحب کا لندن سے، کچھ ہی دیر پہلے یہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست سے بھی خوش نہیں ہے، پاکستان کی معیشت سے بھی خوش نہیں ہے، کہ کچھ نہیں ٹھیک چل رہا، نہ یہ سیاست ٹھیک ہو رہی ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ اب اسحاق ڈار پہ بھی سوال اٹھا دیے ہیں، اب کیوں؟ اب مریم صاحب کو لانچ کرنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کے لیے مریم نواز کو سینئر لیڈرشپ بھرپور سپورٹ کرے، کیونکہ وہاں سے بادشاہ سلامت نے حکم جاری کر دیا ہے کہ رانی صاحبہ آ رہی ہیں، تو ان کے لیے سب کام کیے جائیں۔ اب یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی بحث چل رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جسنڈا آرڈرن وہ بڑی مشہور ہوئیں، اپنے لوگوں کو گلے لگا رہی ہیں، لوگوں میں جا رہی ہیں، اور صرف 42 سال کی عمر میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب مجھ میں وہ توانائی، وہ جوش، وہ ولولہ نہیں رہا، میں اب آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں پر 49 سالہ مریم نواز صاحبہ، وہ ابھی ان کی لانچنگ ہونی ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہو سکتے ہیں، ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ بھی، یعنی وہ وہی، اور پھر ان کے بیٹے جنید صفدر کے ساتھ انہوں نے آنا تھا اور لانچ ہونا تھا وہ سارا۔ جب یہ پتہ لگا تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ بہت ہو گیا۔ اب خود انصار عباسی صاحب نے اس پر پورا کالم لکھا ہے کہ جی نئی پارٹی بن رہی ہے، شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں، مفتاح ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی نئی پارٹی نہیں بنا رہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ جی کوئی پارٹی جوائن کرنے کے والے سے، پارٹی چھوڑنے کے بارے میں یہ فیصلہ میں دوستوں کی مشاورت سے کروں گا۔ اب دوست ان کے اس وقت کون ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، کیونکہ یہ لوگ سیمینارز میں جا رہے ہیں جہاں پاکستان کی موجودہ صورتحال، آنے والے دنوں میں کیا حالات ہیں، اس پر ایک تھنک ٹینک سا بن گیا ہے، اور یہ بڑا طاقتور تھنک ٹینک کہلا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں عرض کر دوں کہ انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہوئی کہ جی میٹنگز ہوتی رہیں، وہاں سے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو ایک وقت یہ آیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب جس طرح شہباز شریف چلا رہے ہیں حکومت، یا تو ان کو چلانے دیں یا پھر آپ آ جائیں۔ جب یہ بات نواز شریف کو ڈائریکٹ کہی شاہد خاقان عباسی نے، تو نواز شریف صاحب کے آگے
تو کوئی یعنی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں. سب سے آسان طریقہ ہے بڑی سے بڑی منسٹری لینے کا کہ ان کی خوشامد کریں. آپ جتنی زیادہ خوشامد کریں گے آپ نواز شریف صاحب کی, اتنا ہی آپ کو اچھا عہدہ مل جائے گا. یہ ان کے جو قریب لوگ رہے ہیں ان سے کسی سے آپ پوچھ لیں, یہ مشہور بات ہے. اب یہ شاہد خان عباسی کی جرت کیسے ہوئی؟ نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے گئے اس میٹنگ سے, اس کے بعد سے وہ بات بن نہیں سکی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ جو میٹنگز ہو رہی تھیں شاہد خان عباسی صاحب بڑے گھر جا کر اس کے بارے میں بتا دیتے تھے. یہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار تھے, لیکن آخر میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, اور باجوہ صاحب بھی چاہتے تھے کہ جی شاہد خان عباسی وزیر اعظم ہوں, ان کا پلان یہ تھا اگر آتا ہے تو یہ آئے, تو اس پر بھی شریف خاندان جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا کہ ہمارے علاوہ کون کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ مریم صاحب والا معاملہ آپ دیکھیے, اس کے بعد حتیٰ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب ماضی میں بھی موروثی سیاست کے خلاف بول چکے ہیں. مہر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ جی میرے سے یہ سوال نہ کریں کہ جی ہم نے قربانیاں دی, جیل گئے, لیکن ہمارے علاوہ کوئی نہیں ملتا شریف خاندان کو. اب انہوں نے تو کہہ دیا یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے جہاں موروثیت ہے اور یہ سب. تو ایک یہ الگ گروپ تو ود ان پارٹی بنا ہوا ہے, الگ پارٹی الگ بات ہے, مگر یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ سب ناراض ہیں. مفتاح صاحب کا یہ جو جوکر والا معاملہ ہے اس پر آپ دیکھیے کہ اب یہ وائرل ہو رہا ہے جو میں آپ کو سنوانے والا ہوں. یہ انٹرویو کیا ہے جناب ان کا حال ہی میں جناب طلعت حسین صاحب نے, اور اس میں اب یہ بات ہو رہی ہے, طلعت حسین پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا انہوں نے بات کی ہے سلمان شہباز نے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس پر بڑے غصے ہو کر اب جناب یہ کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ جی یہ پارٹی فیصلہ کر لے کہ ہمارے بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پارٹی میں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے, یہ ذرا فیصلہ کر لیں کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ہماری طرح کی, کیا شریف خاندان کے بچے ہی ہمیشہ سب کچھ کریں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں اور ہو سکتا. یہ سنیے ذرا مفتاح صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں ہوگی کہ ہم جیسے لوگ جو کہ مجھے بھی 15 سال ہو گئے مسلم لیگ کے اندر, اور کافی لوگوں کو اتنا عرصہ ہو گیا, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں, تو ہمارا کتنی لیڈرشپ میں حصہ ہوگا یا رول ہوگا, اور فیملی کا کتنا حصہ ہوگا, اور فیملی کے ہر آدمی کو کیا ہم ہر لیڈر کے اوپر برتری ہوگی, یہ بھی ذرا سا چیز دیکھنی ہوگی. مسلم لیگ ول ہیو ٹو میک سم ڈیسیژنز آئی تھنک. مسلم لیگ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب جو خاندان کا فرد ہوگا, جنید صفدر ہے جو بھی ہے, یعنی کوئی 40 سال سے بھی پارٹی میں ہے, تو کیا وہ بس اس کو فوقیت ہی ہوگی جنید صفدر کو بھی, یا مریم صاحبہ کو, اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ اب یہ بول رہے ہیں تو یہ تو اب بالکل الگ نظر آ رہا ہے. تو لگتا ہے کہ سلمان شہباز نے بھی یہ چیز دیکھ لی کہ مفتاح صاحب تو کہیں دور نکل گئے ہیں, تو انہوں نے بھی جان بوجھ کے اس طرح کے اٹیکس ان پر کیے ہیں. اور شاہد خان عباسی بھی اب بہت دور جا چکے ہیں, ان کو میٹنگز میں نہیں بلایا جا رہا, کہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتے, کابینہ کا حصہ پہلے ہی انہوں نے بننے سے انکار کر دیا تھا. تو اب جو بڑے قریبی لوگ تھے وہ چھوڑ کر نون لیگ کو جا رہے ہیں. مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں جی الگ پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ, نون لیگ نکالنا چاہے تو نکال دے. وہ اب یعنی ایک ہوتا نا کہ وہ ایک لحاظ اور وہ سب اب ختم ہو گیا دونوں طرف سے, وہ کہتے ہیں نکال دیں. اور جو کچھ مفتاح صاحب کر رہے تھے, کیا وہ شہباز شریف کی مرضی کے بغیر کر رہے تھے؟ یعنی سلمان شہباز کے والد کی مرضی کے بغیر کر رہے تھے؟ تو اگر مرضی کے بغیر کر رہے تھے تو پھر تو بہت ہی نالائق ہیں آپ کے والد شہباز شریف صاحب کہ وہ یہ کرنے دے رہے تھے. اور اگر ان کی مرضی سے کر رہے تھے تو پھر جوکر, بڑے جوکر پھر کون ہے, اور کلاؤن شو کون چلا رہا تھا, یہ بھی آپ سوچ لیجیے. تو سارا کچھ یہ ڈرامے بازی ہے کہ جی وہ اب لانچ ہونا ہے, یہ تو جی ہم ٹھیک کر دیں گے, یہ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس صرف, اور یہ دوبارہ نظریاتی ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی باجوہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا, فلاں کر دیا تھا. اب یہ صرف عمران خان کی کاپی کر رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے, اچھا ہم عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے ہو کر دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ ہم یہ چورن بیچنے کی کوشش کریں, تو پھر ہم ادھر ہو جائیں گے, پھر ادھر ہو جائیں گے, جب چاہے ادھر. اب یہ نہیں ہو سکتا. اب لوگ یہ نہیں کہ اخبار میں چھپ گیا اور کئی سال بعد لوگ اب اخبار کہاں پڑھیں گے, یہ ریکارڈ پر آ گئے ہیں. اب ڈیجیٹل میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ہر چیز لوگ فوراً دکھا دیتے ہیں. تو اب یہ چاہے شاہد خان عباسی ہوں, چاہے مفتاح اسماعیل ہوں, چاہے دیگر یہ اب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور بغاوت کا سماں ہے. اور اب سیمینارز ہو رہے ہیں جا کر, اب شاہد خان عباسی, مفتاح اسماعیل بھی, وہ بھی بتائیں گے کہ یہ تو کام چل نہیں رہا, اور اس سے پتہ لگے گا کہاں کہاں غلطیاں ہیں, کیا ہے. تو شاہد خان عباسی صاحب دوبارہ آ رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں جی میں کہیں اور جا رہا ہوں, لیکن ناراضگی واضح نظر آ رہی ہے. وہ صحیح طرح جواب نہیں دیتے, صحیح طرح ڈیفینڈ نہیں کرتے, اور یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑے جھٹکے ہیں. مفتاح اسماعیل کا اس طرح سے بالکل الگ ہو کر ایک سٹانس لینا, اس پر کھڑے ہو جانا, اور وہ جو اب سلسلہ تھا نا صرف کالم تک, ٹویٹس تک, ایک دوسرے کے خلاف تھا, اسحاق ڈار ان کے خلاف لابنگ کرتے رہے, مفتاح اسماعیل کہتے ہیں میرے خلاف نے لابنگ کی, مجھے نکلوایا, جس طرح نکالا. اب یہ لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں. جب یہ لوگ عزت ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ سوچیے کارکنوں کا کیا حال ہوگا. یہ بڑے دھڑے ہیں,
سعد رفیق ہوں، شاہد قباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. یعنی مفتاح اسماعیل کے حوالے سے تو خود خواجہ آصف وزیر دفاع یہ کہتے رہے کہ ہی از اے سپر مین، تصویر شیئر کی ٹویٹر پر، اور جناب ساری دنیا کا پتہ نہیں جہاز اور یہ اٹھایا ہوا ہے، وہ سارے بڑی ٹویٹس پر تنقید بھی ہوئی تھی. تو یہ گڑبڑ بڑی چل رہی ہے اور یہ آگے بڑھنی ہے. یہ مسائل کا بڑا سامنا رہنا ہے، اور نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ صرف وہی ہیں اور صرف ان کا خاندان ہے، جو بھی ہو یہاں پر سب اندھے ہیں، غلام ہیں، جانور ہیں، اور یہ جو بھی کر لیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور بالکل ایک بادشاہت ہے. تو لوگ انہی کو سراہیں گے، انہی کو ووٹ دیں گے، ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ فضل الرحمان صاحب کا ہے. تو اب ایسا نہیں رہا. آپ دیکھ لیجئے گا اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوشش ہی ہو رہی ہے کہ ول تو الیکشن ہونا، اور اگر ہوں بھی تو بڑے لیول پر ہم ریگنگ کریں، لیکن اس کے نقصانات پہلے ملک نے دیکھے ہیں. اور اب جو حالات ہیں اس میں جو معیشت کے حالات ہو چکے ہیں اور جو ہونے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ملک اس ریگنگ کا، اس 2 نمبری کا، اس تباہی کا بوجھ اٹھا سکے گا. اللہ حافظ.